السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں دعاؤں اور خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ آپ کا آج کا اور ہر آنے والا دن رحمتوں اور برکتوں والا ہو۔ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ نانا کو کیوں نہ ناز ہو اپنے نواسے پر، ہر قول مصطفیٰ کا نبھایا ہے حسین نے۔ سید السادات حضرت سیدنا حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی و فاطمہ الزہرا کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ حضرت حسین اپنے بھائی حضرت حسن سے 1 سال چھوٹے تھے، اس لیے ان کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی، یعنی 6 برس اور چند مہینے کی تھی۔ ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہجرت کے چوتھے سال 30 شعبان جمعرات کے روز آپ کی ولادت ہوئی۔ اس خوشخبری کو سن کر جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، نواسے کو گود میں لیا، دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی اور اپنی زبان منہ میں دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس لابدین حضرت حسین کی غذا بنا۔ 7ویں روز عقیقہ کیا گیا۔ آپ کی پیدائش سے تمام خاندان میں خوشی اور مسرت محسوس کی جاتی تھی، مگر مستقبل میں کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا حسین پر آنے والے سخت ترین حالات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ ایک طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسانی کی تکمیل تھی، اور دوسری طرف حضرت علی بن ابی طالب جو اپنے عمل سے خدا کی مرضی کے خریدار بن چکے تھے۔ تیسری طرف حضرت فاطمہ الزہرا جو خواتین کے طبقے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھیں۔ اس نورانی ماحول میں حضرت حسین کی پرورش ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ انتہائی محبت فرماتے تھے، سینے پر بٹھاتے تھے، کاندھوں پر چڑھاتے تھے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو۔ مگر چھوٹے نواسے کے ساتھ آپ کی محبت کے انداز کچھ امتیاز خاص رکھتے تھے۔ ایسا ہوا کہ نماز میں سجدہ کی حالت میں حضرت حسین پشت مبارک پر آ گئے تو سجدہ میں طول دیا، یہاں تک کہ وہ خود سے بخوشی پشت پر سے علیحدہ ہو گئے تو اس وقت سر سجدے سے اٹھایا، اور کبھی خطبہ پڑھتے ہوئے حضرت حسین مسجد کے دروازے سے داخل ہونے لگے اور زمین پر گر گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ موقوف کر دیا، ممبر سے اتر کر حضرت حسین کو زمین سے اٹھایا اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ دیکھو یہ حسین ہے، اسے خوب پہچان لو اور اس کی فضیلت گویا یاد رکھو۔ 6 برس کا بچہ کے دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے، لیکن سیدنا حسین کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں اور محدثین نے اس جماعت میں ان کا شمار کیا ہے، جن سے 8 حدیثیں منقول ہیں۔ سیدنا حسین فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس سے سنا کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو، پھر وہ عرصہ کے بعد یاد آئے اور یاد آنے پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس کو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا کہ مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔ یہ بھی حضور اقدس کا ارشاد ہے کہ میری امت جب دریا پر سوار ہو اور سوار ہوتے وقت میری لیے سکھائی ہوئی دعا پڑھے تو یہ ڈوبنے سے امن کا ذریعہ ہے۔ حضرت حسین نے 25 حج پیدل کیے ہیں، نماز اور روزے کی بھی بہت کثرت فرماتے تھے اور صدقہ اور دین کے ہر کام میں کثرت کا اہتمام تھا۔ امام ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین سے پوچھا کہ حضور اقدس کی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجوریں رکھی تھیں، اس میں سے ایک کھجور میں نے منہ میں رکھ لی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پھینک دو، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ حضرت حسین نے حضور اقدس کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ آدمی کے سلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد روایات آپ سے منقول ہیں۔ اس قسم کے واقعات صحابہ کرام کے بکثرت ہیں کہ بچپن کے واقعات حضور اقدس سے نقل کیے اور یاد رکھے۔ محمود بن ربیع ایک صحابی ہیں جن کی عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت 5 برس کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بھر اس بات کو نہیں بھولوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ عید کا دن تھا۔
امام حسن و حسین اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، نانا جان سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں، ہم کو بھی سواری پر بیٹھنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنے ایک کندھے پر بٹھایا اور امام حسین کو اپنے دوسرے کندھے پر بٹھایا اور کہا، حسن بیٹا میرے سر کے آدھے بال مبارک تم پکڑ لو اور آدھے بال حسین تم پکڑ لو، میں تم دونوں کی سواری ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں کو کندھوں پر بٹھا کر گھر سے باہر آ گئے۔ جب یہ منظر حضرت عمر نے دیکھا تو کہا، اے حسن و حسین تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے۔ اس کے جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر سوار بھی تو دیکھ، سوار کتنے خوبصورت ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کی بھی حد عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین جب بچپن میں پہلی دفعہ حضرت ابو بکر کے سامنے لائے گئے تو آپ نے فرمایا، بیٹا علی کا ہے، مشابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو ہیرا کی فتح کے بعد جو خالد بن ولید کے ہاتھوں میں فتح ہوا تھا، مال غنیمت میں سے ایک بیش قیمت چادر حضرت حسین کو ہدیہ بھی بھیجی تو آپ نے اسے بخوشی قبول فرمایا۔ حضرت عمر نے حضرت حسین اور حضرت حسن کے لیے 5,000 درہم وظیفہ انقباب اور بدری صحابہ کے لیے مقرر کیا۔ حضرت عمر نے فتوحات مدائن کے مال غنیمت میں ایک لڑکی شاہ جہاں کو جو بعد میں شہربانو کہلائی، حضرت حسین کو عطیہ میں دی اور اسی سے بعد میں زین العابدین پیدا ہوئے۔ اسلامی فتوحات میں ایک مرتبہ کپڑا آیا، اس میں حضرت حسین کے مواقع کوئی پوشاک نہ ملی تو آپ نے خصوصی طور پر علاقہ یمن کی طرف آدمی روانہ کیا، وہاں سے مناسب لباس آیا تو حضرت حسین نے اسے زیب تن کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اب میری طبیعت خوش ہوئی۔ خاندان بنی ہاشم کے حضرت عثمان کے ساتھ متعدد رشتے تھے۔ طبقات اپنے ساتھ میں ہے کہ حضرت حسین کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح سیدنا عثمان بن عفان کے پوتے عبداللہ بن عمرو بن عثمان کے ساتھ ہوا۔ سیدنا حسین کی صاحبزادی حضرت سکینہ بنت حسین حضرت عثمان کے پوتے زید بن عمرو بن عثمان کے نکاح میں تھیں۔ حضرت سید امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین کے فضائل پر 40 احادیث تحریر کی جا رہی ہیں، پڑھی اور اپنے دل میں اہلیت اظہار، خصوصاً نوجوان جنت کے سرداروں کی محبت کی شمع پروزاں کیجیے۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین بن علی کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں دن کے ایک حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، آپ حضرت فاطمہ کی رہائش گاہ پر تشریف فرمائے ہوئے اور فرمایا کہ بچہ یہاں ہے، یعنی حسن۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ڈرتے ہوئے آ گئے، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لپٹے ہوئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور اس سے بھی محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ان دونوں یعنی حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ایاس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں اس سفید خچر کی لگام پکڑ کر چلا ہوں جس پر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسن و حسین سوار تھے، یہاں تک کہ وہ نبی کریم کے حجرہ مبارک میں داخل ہو گئے۔ رسول کریم آگے سوار تھے اور حسین کریمین آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام حمزہ رکھا اور جب حسین پیدا ہوا تو اس کا نام جعفر رکھا۔ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا، مجھے ان کے نام تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو حضور نے ان کے نام حسن اور حسین رکھے۔ حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ منبر پر جلوہ افروز تھے اور حسن آپ کے پہلو میں تھے، کبھی آپ لوگوں کی جانب متوجہ ہوتے اور کبھی ان کی طرف، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا حقیقی سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بہت بڑے گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔ بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔